ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک عورت کسی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور محل میں نہ جا سکی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو کچھ دنوں کے لیے تو جا اور محل میں صفائی کر، کہیں بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی بیٹی ادھر سے گزری۔ اس نوجوان کی نظر جب حسین و جمیل شہزادی پہ پڑی تو اس کا دل بے اختیار تڑپ گیا اور شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آیا مگر دل کو قرار نہ ملا۔ رات جاگ کر صبح کے انتظار میں گزاری۔ دوسرے دن جب محل میں گیا تو جستجو میں تھا کہ کسی طرح محبوبہ کی زیارت ہو جائے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ پھر اس کی ماں کی صحت ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا کہ بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد تم بادشاہ کے محل نہ جانا۔ عشق کی جو اسے چوٹ لگی تھی اسے ایک پل قرار نہ آنے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی پہ آ گیا۔ ماں نے اسے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ اس نوجوان نے ہمت کر کے ماں کو سب قصہ سنا دیا۔ ماں بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا تو اپنی حیثیت سے کئی بڑی خواہش کر بیٹھا ہے، اسے بھول جا، کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ہم غریب لوگ۔ اس نے کہا ماں میں سب جانتا ہوں مگر میرے بس میں نہیں ہے کہ اسے بھلا سکوں۔ اس کا عشق سچا تھا، اس لیے ادھر شہزادی کے دل میں بھی کچھ جستجو پیدا ہوئی۔ دوسرے دن شہزادی نے لڑکے کی ماں سے پوچھ لیا کہ جب تم بیمار تھی تو ایک نوجوان جو محل کی صفائی کے لیے آتا تھا وہ کون تھا؟ ماں نے اسے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ شہزادی نے پوچھ لیا کہ کیوں؟ تو ماں نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو سچ بتاؤں۔ شہزادی نے کہا بتا کیا ہوا ہے؟ ماں شہزادی کو سب سچ بتایا۔ وہ ایک نظر تجھے دیکھ کر تیرا عاشق ہوا، اس کی خواہش تھی کہ دوبارہ تجھے دیکھے مگر دیکھ نہ سکا اور اب موت کے قریب ہے۔ شہزادی ساری بات سنی اور کہا کہ میں چاہوں بھی تو اسے نہیں مل سکتی۔ ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے جا کے کہہ اپنا بھیس بدل کر شہر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے، کسی سے بات نہ کر، کوئی کھانے کو دے تو کھا لے ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، کسی سے کچھ طلب نہ کر، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ کچھ دنوں میں جب اس کا چرچا ہو جائے گا، لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے تو میں بھی اپنے باپ سے کہوں گی کہ شہر کے باہر کوئی فقیر آیا ہے، مجھے اس کی زیارت کے لیے جانے دیں۔ اس طرح وہ مجھے ایک بار دیکھ لے گا اور شاید اسے قرار مل جائے اور تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں بس یہ کر سکتی ہوں اور کچھ میرے بھی بس میں نہیں۔ اس کی ماں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بیٹے نے فقیروں کا بھیس بدلا اور شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ چند دنوں میں شہر میں چرچا ہو گیا کہ کوئی اللہ کا بندہ شہر سے باہر آیا بیٹھا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب محل تک خبر پہنچی تو شہزادی نے بھی باپ سے عرض کر دی کہ کوئی اللہ والا ہے، مجھے اس کی زیارت کو جانے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوشی سے اجازت دے دی کہ کل صبح چلی جانا۔ ادھر شہزادی کو اجازت ملی اور ادھر اس عاشق کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے تو جھوٹا بیس بنایا ہے اللہ والوں کا، اور اتنی عزت اور اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ادب میں میرے سامنے کھڑے ہیں، تو جو لوگ سچ میں اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہوگا۔ بس اس نے یہ سوچا اور اس رات دل سے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کو اپنی صبح تک اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ شہزادی جب صبح اس کی زیارت کو پہنچی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہو گئی اور اس سے پوچھا کہ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ تجھے کیا دیکھوں، تیرا حسن نجاستوں سے بھرا ہے۔
میرے سامنے جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں اور کثافتوں سے پاک ہیں۔ ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ تماچا دے مارا۔ میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا جو تجھے نظر آ رہا ہے، اب مجھے بھی دکھا۔ جوان نے کہا، اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ کے اور میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کر دی۔ وہ عارف بن گیا اور وہ عارفہ بن گئی۔ عشق حقیقی کی حقدار بس ذات خدا ہے۔